السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر۔ کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہو رہی ہے آج کل۔ اپنے پروگرامز میں کوشش کر رہے ہیں جو سماجی معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں، اور مسائل کی نشاندہی بھی سماج میں رہنے والوں کی جانب سے ہی کی جاتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں وہ غور طلب ہیں، یقیناً جو دیگر بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے جڑے جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس چیز کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور میں اس معاملے میں اپنے لوگوں کو بے قصور سمجھتا ہوں کہ نہ ان کے پاس معیاری تعلیم انہیں میسر ہے، اور جو تربیت بھی ہے اس کا قحط پایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا اب ختم ہو چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے جگہ جگہ آپ کو اس کی مختلف اشکال نظر آتی ہیں، اور چاہے سڑک پہ چلتے ہوئے لوگ ہوں، یہ پتھارے ہوں، سڑک پہ چلتا ہوا یہ ٹریفک ہو، یہ تمام ان چیزوں کی غمازی کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ٹیلی ویژن اسکرینز ہو، میڈیا ہو، ڈراموں کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری کریٹیوٹی ہے، وہ ساری ہمیں نظر آ رہی ہے اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے۔ تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک لافنگ اسٹاک بن کر رہ گئے۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں ہمارے پروگرامز، ہمارے لوگ، اس طرح کی یہ چیز ہے۔ اب میں بڑی سخت باتیں کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ سچائی کا جب بھی سامنا آپ کے ساتھ ہوگا یا آپ کو دکھایا جائے گا آئینہ، تو یقیناً بہت سارے لوگ اس میں برا ضرور مانیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر، یہ انہی تمام چیزوں کی ریفلیکشن ہے۔ تو بہرحال کوشش کرتے ہیں پروگرام کے ذریعے اصلاح کریں، بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، چاہے معاشی معاملات ہوں، مسائل ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر ضرور اپنے پروگرامز میں گفتگو کریں۔ پروگرام کا وقت کیونکہ تھوڑا سا محدود میرے پاس ہے، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ معزز مہمان ہمارے ناصر ریاض صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ آپ مختلف پروگرامز میں انہیں دیکھتے ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، سماجی مسائل کے حوالے سے، معاشی مسائل اور سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ گفتگو کی جائے گی۔ ناصر ریاض صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ناصر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان آصف غفار صاحب، آپ انہیں بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں دیکھتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم انہیں یہاں پہ مدعو کرتے ہیں۔ معاشی مسائل اور خاص طور پہ شہر کراچی کے جو ریل اسٹیٹ کے شعبے سے جڑے جو مسائل ان پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ ناصر بھائی، اب یہ جو ساری صورتحال ہے، کچھ دیر پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، معاشی مسائل گزشتہ روز بڑے طویل اس کے اوپر ایک مباحثہ ہوا ہے کہ کیسے اس کو بہتر بنایا جائے گا۔ پھر خدشات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت جاتی ہے، ایک نئی حکومت آتی ہے، پھر اس کے لیے نئے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ عوام کے لیے نئے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اس کو آ کر تو صرف فیصلہ صادر کرنا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ جب صادر کریں گے تو مزید مہنگائی میں اضافہ، اور یہ تمام چیزیں جو ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور اب تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ایک بن چکی ہیں۔ تو یہ سلسلے کو کہاں روکا جائے گا؟ اب میں بہتری کی بات کرنا، اب الحمدللہ میں نے ختم کر دیا کہ اس میں بہتری کیسے آئے گی، ٹھیک کیسے ہوگا، اب یہ بات اس کا وقت گزار دیا ہم نے۔ سلسلے کو روکے گا کون؟ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کیسے روک پائے گا یہ ذرا فرمائیے گا۔ جی السلام علیکم یاسر وعلیکم بھائی، السلام۔ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ یاسر بھائی، معاشی معاملات یہ ہیں کہ بڑی جب سے یہ ہم اسی گورنمنٹ کی اب بات کریں گے، جب سے یہ آئے ہیں کوئی 1.5 سال ہو گئے ہیں، اور انہوں نے آ کے امیدیں بہت زیادہ لوگوں نے یا تو وابستہ کر لی تھیں، اور بلا شبہ جو رپورٹس ہیں جس حساب سے انہوں نے پہلے گورنمنٹ کے حالات تھے اس میں جو جس طرح سے آئی ایم ایف کے جو پروگرامس سے انہوں نے اس کو ڈینائی کر کے اپنی منمانیاں کیں، اس کی وجہ سے جو یہ آئی ایم ایف یا لینڈرز ہیں وہ بددل ہو گئے تھے ان سے۔ انہوں نے آ کے اس کو بلا شبہ دوبارہ وہ ٹرسٹ لیول جو ہے، اعتماد کا لیول بحال کرتے ہوئے اور کام کیا ہے۔
پاکستان واقعی پرابلم میں آ گیا تھا اور ڈیفالٹ والی واقعی پوزیشن ہو چکی تھی بالکل. اور جو ڈیفالٹ ہونا از ناٹ کیس, یہ انٹیگریٹی کے اوپر بات آ گئی تھی پاکستان کی کہ خدا نہ خواستہ کہیں دیکھیں پیسے سے ہی ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. جب آپ تنخواہیں وغیرہ نہیں دے سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کی یا بیوروکریسی کی تو وہ پھر وہاں پہ فرسٹریشن پھیل جاتی ہے. تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ معاملات اس ٹائپ پہ آ گئے تھے اور پیچھے ایسی باتیں سننے میں آ گئی تھی کہ انٹیگریٹی پاکستان کی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو اس کو روکا الحمدللہ. پاکستان میں کوئی 3,000 روپے کا لیٹر نہیں ہوا پیٹرول, اور تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے, بے شک ہوئی ہے, بالکل ہر چیز ہوئی ہے, اس کو روکنا چاہیے. اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی ہیں اور کچھ ہمارے حالات اس ٹائپ کے ہیں جو مختلف صوبوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس کی حوالے سے. جو انڈاکومنٹڈ کام ہوتا ہے جیسے ساتھ کے افغانستان یا ایران سے جو تجارت ہو رہی ہے جو انڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ رہی ہے. جو روزمرہ کی اشیاء کی جو چیزیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں, تو وہ اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا, چونکہ اس میں خود صوبے کے جو گورنمنٹس ہیں وہ انوالو ہیں. ابھی پیچھے دنوں ہی بیان آیا تھا ایک بڑے صوبے کا, اس کے سی ایم کا, کہ یہ ہمارا روزگار ہے تو ہم جو ہے یہ تو ہم کریں گے, ہم نہیں تو ہم کس طرح سکیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو الگ الگ قسم کی سوچ پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی اب یہ معاشی ایک سوچ جب تک نہیں ہوگی تو معاشی کام نہیں چلے گا. جس طرح آپ نے کہا کہ اب اگر کراچی والا جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز پے کر کے, یا لاہور میں یا جو ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں وہ کسٹم ڈیوٹی 75% یا 100% کسٹم ٹیرف, امپورٹ ٹیرف پے کر کے مال منگاتے ہیں, پھر وہ ڈاکومنٹڈ میں آتے ہیں, ان کو ایف بی آر بھی پڑ جاتا ہے ان کو, اور بھی مختلف ایجنسیز, ساری جتنی ٹیکس ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ہی پڑتی ہیں. وہ کیسے کمپٹیشن کرے جو انڈاکومنٹڈ وہاں سے 10% پہ جو ان کے جو کراس بارڈر جو چارجز ہیں بس وہ پے کر کے وہ مال نکال لیتا ہے, وہ کیسے کمپٹیشن ہوگا؟ تو یہ چیز بہت خطرناک ہو چکی ہے پاکستان میں. یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اس کی کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ کم کر دیں, اس کو 5% پہ لیں تاکہ تمام ٹیرف 10% کے اندر ہو, پھر آپ کمپٹیشن کریں تاکہ آپ کراچی والوں یا لاہور والے جو بھی سویلائزڈ جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ وہی موقع دیں جو آپ نے وہاں پہ انسویلائزڈ انڈاکومنٹڈ لوگوں کو دیا ہوا ہے. میں سویلائزڈ کا ورڈ نہیں, انڈاکومنٹڈ اور ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے معاشی, جب یہ صحیح مطلب انصاف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ کام چلے گا نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ معاشی جو انہوں نے پالیسیاں کریں, ان کی بھی پالیسیاں زیادہ تر بلا شبہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں جو مختلف بدلتے رہے, پہلے مفتاح صاحب آئے, ساکدار, انہوں نے بہت محنت کی اور پاکستان کو بڑھانے سے. لیکن میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ آرگومنٹ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آئی ایم ایف کی ہی اگر باتیں ماننی تھیں تو آپ کو ایک اتنا مہنگا فائنانس منسٹر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک عام بندے کو رکھ لو, وہ آئی ایم ایف جو بولے اس کی بات آپ مان لو. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بولے کہ یہ جی آپ نے یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اتنا ٹیکس لگانا ہے, آپ نے فلانی جگہ پہ یہ کرنا ہے, آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر آپ کا فائنینس, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں. دیکھیں بات سمجھیں, میری بات سمجھیں, یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ کہیں کہ ٹیکس لگا کے آپ جو ہے اپنا ریونیو پورا کر رہے ہیں. یہ کمال تو عام بندہ بھی سڑک سے کوئی بھی اٹھا لو, وہ کہے گا ادھر نقصان ہو رہا ہے تو یہ ٹیکس لگا دو, اس کا نقصان ہو رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, اس کو یہ ٹیکس لگا دو, ہمیں لون چاہیے یہ گروی رکھو اور لون لے لو. یہ تو بہت آسان ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ ٹیکسز کم کریں, لون کم کریں اور پھر پروفٹ نکال کے دکھائیں, عوام کو فائدہ پہنچا کے دکھائیں. یہ تو میں اس کو کمال مانوں گا. میں اس کو یہ کمال کوئی نہیں ہے کہ آپ ٹیکسز لگا دیے, یہ گروی رکھوا دی اور لون لے لیے. تو میں بھی ہر بندہ کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے اے آئی کے آج کل رپورٹس آ گئے, وہ رکھ لیں. وہ آئی ایم ایف بولے جی یس تو بولے یس, یہ بولے جو انسٹرکشن دیتا جائے وہ اس کو وہ کرتا چلا جائے. بات یہ ہے کہ آپ کمال یہ کریں. اب آپ اب غور کریں, ٹھیک ہے انہوں نے بہت, میں پہلے بھی بولتا ہوں میں ان کی حالت نہیں سمجھتا, اور بے شک انہوں نے بہت محنت کی ہوگی. انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی آن بورڈ لیا ہے سارا. میں کہتا ہوں کہ 3,000 روپے کا لیٹر نہیں ہوا پیٹرول اور بچ گئے پاکستان. انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی یقیناً, لیکن جتنی ایکسپیکٹیشن تھی وہ زیادہ تھی. میں سمجھتا ہوں انڈسٹریز کی اس وقت کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ نے ٹیکسز لگا دیے. ایک طرف آپ بولتے ہو اسمبلی میں کہ ٹیکس نہیں ہے, دوسری طرف اسی وقت آئی ایم ایف کا ایک بیان آتا ہے کہ ہم نے تو ٹیکسز لگائے ہیں اس کے اوپر, ریئل اسٹیٹ کے اوپر. اب ریئل اسٹیٹ کی حالت یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی یہاں پہ کراچی کے پاس ہی سوسائٹی ہے, ادھر میں گیا ہوں, میں پورا پھرا ہوں تو وہاں سینکڑوں بلڈنگ بنی ہوئی ہیں, ایک مزدور کام نہیں کر رہا.
وہ اسٹرکچر کھڑے ہوئے ہیں, کوئی شٹرنگ ڈال رہا ہو, کوئی پلسٹر چل رہا ہو, کوئی شیشے لگ رہے ہوں, کوئی دروازے کھڑکیاں لگ رہی ہو, کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, بالکل ہو کا عالم پڑا ہوا ہے, بالکل سوسائٹیاں ختم ہو چکی ہیں اس وقت, بالکل ریئل اسٹیٹ. اور ریئل اسٹیٹ میں آپ کو بتاؤں بیک بون ہوتی ہے ہمارے. کیوں بیک بون ہوتی ہے؟ ایک تو لوکل روزگار, 100 سے زیادہ انڈسٹریز کو لوکل روزگار مہیا کرتی ہے, سریا سیمنٹ, دروازے, کھڑکیاں, کیلیں, مزدور, ہر چیز اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اگر بوم کرتا ہے تو آپ کی فورن انویسٹمنٹ, جو فورن بائر پاکستانی رہ رہے ہیں, وہ بھیجتے ہی پیسے گھر بنانے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. دیکھیں خرچے کے لیے تو $500 بھی بھیج دے گا, لیکن گھر کے لیے وہ 2-2 4-4 ہزار ڈالر بھیجے گا ایک بندہ کہ گھر کی قسطیں بھی دینی ہے, میں نے اپنی فیملی کے لیے, چاہے ماں ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو ان کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آج بھی موقع ہے, اس کو ٹیکسوں سے آزاد کریں, اس کو بلکہ کوئی ایمنسٹی ٹائپ کا دیں تاکہ یہ بوسٹ کرے گا. تو آپ یہ نمبر 1 ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر. یہ بھی تو کنڈیشن ہے کہ اب ٹیکس ہالیڈیز کو ختم کرنا ہوگا, دیکھیں اور کسی قسم کی کوئی اچھا اگر آپ ٹیکس ہالیڈیز ختم کرتے ہیں, وہاں آپ کے جو 1.5 گھنٹہ دور دبئی ہے وہ تو ٹیکس ہالیڈے دیتا ہے, ادھر کا کوئی انویسٹمنٹ کرے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے وہاں پر. وہ گرے لسٹ میں بھی وہ کہتے ہیں بھلے ایف ٹی ایف میں گرے لسٹ میں رہیں گے, ہمیں کوئی ضرورت ہے, ہمیں وائٹ لسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک طرح سے جان بوجھ کے خراب کرنے والی بات ہو گئی. اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, نہیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر یہاں ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ مائگریٹ ہو رہی ہے. آپ میری بات سمجھیں یاسر بھائی, اگر وہ مائگریٹ ہو گئی انویسٹمنٹ, اور ہو چکی ہے, بہت ہو چکی ہے, اب کیا رونا اس میں. اچھا تو کوئی بندہ کوئی یو کے میں رہتا ہے, اگر کوئی کما رہا ہے, یا کوئی سعودیہ میں رہتا ہے, وہ پاکستان میں کیوں بھیجے گا؟ جب وہ پاکستان میں ابھی پیسے بھیجے گا, پتہ لگا آپ کے روپی ڈیپریشیٹ ہو گیا, اس کو نقصان ہو گیا. اور ادھر پراپرٹی میں الگ نقصان, وہ اور ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, پراپرٹی بھی نیچے اس کی قیمتیں گر رہی ہیں, تو یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو یہ ان کو فوری طور پہ انڈسٹری اور پراپرٹی, اس کے اوپر ان کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, نہیں تو یاسر بھائی معاملات بالکل آپ نے درست کہا کہ سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں, خاص طور پہ ابھی جیسے روپی اور ڈالر کی پیرٹی کے حوالے سے, کہ اب انویسٹمنٹ آج اسٹاک مارکیٹ کے تھرو آ رہی ہے, ڈالرز میں ریپیٹریٹ کر رہے ہیں پی کے آر کے اندر. معاملات اور بھی بہت سارے ہیں, پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو دیگر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے انسٹرومنٹ اب سب کو تو نہیں وہ کر سکتے, لیکن ہے پرابلم یہی کہ وہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ اب ریلکٹنٹ ہیں. اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے, اس میں آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ 25% جی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کون سی انڈسٹری چلے گی؟ ممکن ہی نہیں. یاسر بھائی مجھے تو یہ کوئی لاجک, اس میں پروفیٹیبلٹی 5% ہوتی ہے انڈسٹری کی, آپ جی پی جو اس کا وہ 10-12% ہوتا ہے, اس سے اوپر جی پی ہو تو ایف بی آر پڑ جاتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ گراس پروفٹ کیسے ہو گیا, کیسے رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو وہ اس میں 5%, تو 25% کا صرف انٹرسٹ, پھر اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے لون کی, تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو اپنی پالیسیاں بنانی پڑیں گی. مارجنز اسکویز ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں کنگلامریٹس ہمارے پاس ہیں نہیں, اور ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں دیگر ممالک سے, پڑوسی ملک کے اندر, کہ وہاں پر بڑے کنگلامریٹس ہیں, بزنس میں جائنٹس ہیں, بڑی بڑی کمپنیز آ رہی ہیں. وہ کیوں آ رہی ہیں؟ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے آ رہی ہیں. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ بزنس کے لیے جتنے مواقع اور آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں, اس کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں. سر 2 بندے ہیں وہاں پر, اب ساتھ والے کنٹری کے 2 بندے جو ہے نا, ان کی جو ورتھ ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے. آپ کی 2 بندے, نام میں کیا لوں, آپ کو نام پتہ ہے, سب کو پتہ ہے وہ 2 بندے کون ہیں. ان کی تصویریں لوگ انہی کی تصویریں روزانہ دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ مکیش امبانی ہے اور وہ ٹاٹا ہے, ان 2 بندوں کو اٹھا لو, پورے پاکستان کو خرید کے چھوڑ دیں اس وقت. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو اسٹرینتھن کیا گیا, پھر بزنسز لگائے, پھر ان کی انڈسٹری کے اندر ایکسپینشن آئی, وہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس ٹائم کنگلامریٹس جو ہیں وہ بنے. جی آصف غفار صاحب, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جیسا بھی بات ہو رہی ہے, شعبہ آپ کا یہی ہے, فرمائیے گا کیا جو بیرون ملک مقیم جو لوگ تھے جو سرمایہ کاری کر رہے تھے, کیا ان کا رسپانس ہے, یا کیسے اب ان کو قائل کیا جائے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں, ممکن کیسے ہوگا, یہ فرمائیے. جزاک اللہ. یاسر بھائی, جو ہمارے ہاں کا ٹرینڈ رہا ہے, جو پرچیزنگ کا پراپرٹی کے حوالے سے ٹرینڈ دیکھا گیا ہے, وہ بقرعید کے دنوں میں اور عید کے دنوں میں عموماً یہ رہا ہے کہ جو فارن انویسٹر ہے, جو جس نے پراپرٹی یہاں پہ بائی کرنی ہے اور وہ بیرون ملک میں رہتا ہے, وہ ان دنوں میں بالخصوص ایکٹیو رہا ہے. اور پراپرٹی کوئی نہ کوئی ان دنوں میں اگر بک رہی ہے تو 80% چانسز یہ ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی فارنر ہے جو کہ پاکستان سے باہر رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں اپنی فیملی کے لیے ایک مکان بنانے کے لیے اپنی پراپرٹی لے رہا ہے. ٹھیک ہے. گزشتہ 3 سال سے یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہوا ہوگا. کوئی پرچیزنگ اس لیول کے اوپر نہیں ہو رہی. حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ جی جو آپ کا ڈالر کا ریٹ
فلکچویٹ ہوا ہے جی اس کے حساب سے اب جو بندہ باہر سے بیٹھ کے یہاں پہ چیز پرچیز کر رہا ہے پچھلے دور کے حساب سے وہ اس کو سستی پڑ رہی ہے. جی لیکن جو آپ کا پراپرٹی کا ویلیویشن ہوئی ہوئی ہے، ایک بات مانی جاتی تھی کہ جی پراپرٹی نقصان نہیں دے گی. جی جی آپ پراپرٹی لے لو، آج اگر نقصان میں ہے بھی تو کل کو آپ کو نفع میں لے جائے گی، وہ نقصان نہیں دے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں اس وقت اگر ہم دیکھیں، جیسے ہمارے بھائی نے سوسائٹیز کا ذکر کیا، تو اسکیم 33 کی جو سوسائٹیز ہیں وہ پچھلے کسی بھی دور میں اتنا نیچے نہیں گئی. مطلب اگر کسی قسم کا کوئی سٹاپ آیا ہوا ہے، کسی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، تو کوئی بھی پراپرٹی جائے گی 10 لاکھ روپے تک، میکسیمم ایک لمٹ تھی کہ 10 لاکھ روپے تک وہ ڈاؤن آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہم نے پچھلے آپ کے کرونا کے دور میں یہ دیکھا ہے کہ جو سوسائٹیز تھیں تقریباً ان کی جو ویلیوز تھیں 10 لاکھ روپے نیچے آتی تھیں. لیکن آج کی سچویشن یہ ہے کہ کرونا ٹائم کے مقابلے میں مطلب اس وقت جو پرائسز آئی ہیں اس سے آج جو ہے 15 سے کم از کم 25 لاکھ روپے تک کا لاس ان لوگوں کو آ رہا ہے جنہوں نے کرونا ٹائم کے اندر یہ دیکھتے ہوئے کہ پراپرٹی نیچے ہوئی ہوئی ہے ہم پرچیزنگ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا کہ پراپرٹی اس وقت لاس میں جا رہی ہے، یہ ٹائم پراپرٹی خریدنے کا ہے، آج میں خرید لیتا ہوں، 10 لاکھ روپے کا نفع تو میرے پاس سامنے رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جس نے 10 لاکھ روپے کے آسرے کے اوپر اس پراپرٹی کو خریدا تھا وہ اس وقت 20 سے 25 لاکھ روپے کے نقصان کے اندر ہے، نقصان میں چلا گیا. اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اس طرف جسارت بالکل بھی نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جیسے لاسٹ پروگرام میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کو آپ نے ٹیکس فری کیا تھا، ایک سسٹم دے کے کہ اگر آپ اس سسٹم کے اوپر چل رہے ہو تو آپ ٹیکس فری ہو، چونکہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ بزنس نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ 3 سال تک 4 سال تک ایک پراپرٹی اپنے پاس رکھتے ہو تو اس کے اوپر آپ کو کوئی گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. آپ نے اس مرتبہ وہ گین ٹیکس بھی امپلیمنٹ کر دیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کہ 4 سال اپنے پراپرٹی کے گزار دیے ہیں اپنے پرچیز کر کے، ابھی تک سیل نہیں کری ہے. اب وہ سیل جب بھی کریں ٹیکس آج ہی دے دیں، ٹیکس آج دے دیں، ایڈوانس ٹیکس لیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس صورتحال کی وجہ سے بھی لوگ اس وقت ہمت نہیں کر رہے. پھر جو ہمارے ہاں اس وقت ریٹس ہوئے ہوئے ہیں کنسٹرکشن مٹیریل کے، جی جس حساب سے کنسٹرکشن مٹیریل بوم کیا ہوا ہے، اس وقت پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص مکان بنانے کے بارے میں سوچے. نہیں تو پرائسز ایسی وہ پرائس ہائیک آئی ہوئی ہے کہ اب یہ اگر ٹیلی فون آپ لے لیں، آپ اس کو چینج کرنے جائیں، ہم تو خیر اسی وقت کرتے ہیں جب یہ چھن جاتا ہے تو، لیکن آپ اس کو نیا خریدنے کے لیے جائیں اگر اس میں کبھی خرابی ہو جائے تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ آپ پرانے ٹیلی فون کے اوپر آپ کو 1 لاکھ روپے اور دینا پڑے گا، پھر پلس 1 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس آپ ادا کریں گے 1.5 لاکھ روپے. تو آدمی سوچتا ہے کہ یار میں ایک ضرورت کی چیز ہے، بالکل اب یہ میں خوشی سے استعمال نہیں کر رہا، یقین مانے اب میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی سے اس کو استعمال کر رہا، اب یہ مجبوری بن گئی ہے کیونکہ اس کے بغیر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اس لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ وہ ہے. میں دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، تقسیم کریں، کوئی وہ نہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس کی قیمت کم کر دیں، ہر بندہ جا کے خود خرید لیں. تو آپ کتنے 22 کروڑ لیپ ٹاپ بانٹ دیں گے، 24 کروڑ بانٹ دیں گے، کتنے بانٹ دیں گے آپ اور کب تک بانٹتے رہیں گے؟ ایسا لیپ ٹاپ وغیرہ یاسر بھائی یہ جو بھی گورنمنٹ فری اسکیم کرتی ہے نا، اس میں پھر بعد میں الزام لگتے ہیں کرپشن کے کہ آپ نے سستا لیا تھا یا کہیں سے بلک اٹھا لیا تھا اور آپ نے اس میں کمایا پیسہ اور آپ نے گورنمنٹ کو بل کر کے اور وہ بانٹ لیا. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح یہ ایون میں تو ٹو سم ایکسٹینٹ جو فری چیزیں جو بھی فری آئٹمیں ہونی چاہیے، اس کا ہے کہ آپ ان کو کوئی ایجوکیٹ کریں، کوئی ہنر کی طرف لے کے جائیں اور وہ چیزوں جیسے یار ڈیوٹی سٹرکچر کم کر دیں. دنیا بھر میں اتنی ڈیوٹیاں اور اتنے ٹیکسز تو کہیں بھی نہیں ہیں جتنا یہاں پر ہو گیا. اس سے روزگار جو کما رہے ہیں 1.5 لاکھ روپے آپ نے ٹیکس لگا دیا. یاسر بھائی یہ جو ہے نا یہ چیز پاکستان میں پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں میں گورنمنٹ کی نیت پہ کسی پہ نہ میری پرانی گورنمنٹ کی نیت پہ شبہ ہے نہ اس پہ شبہ ہے، ٹھیک ہے دونوں بہت اچھا، لیکن جو طریقہ کار کام کا طریقہ کار ہے ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ آج اگر آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو، انڈسٹری سیکٹر ہو، آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ دور جو فیسلٹی مل رہی ہے یو اے ای میں، آپ اگر آج وہ فیسلٹی بھی دیں گے تب بھی لوگ یہاں نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر کا بھی انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے. وہ ایسا لگتا ہے بندہ یورپ میں پھر رہا ہو. کوئی بہت ہی سویلائزڈ
لا اینڈ آرڈر اچھا ہے, ہر چیز اچھا ہے, انفراسٹرکچر بہت اچھا اس کا. سیکورٹی ہے, سب اگر کچھ آپ ہے. وہ بھی وہ کر نہیں سکتے تو آپ کو ان سے بہت بہتر پالیسیز دینی ہوگی. اگر وہ مثال طور پہ 5% ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ کو 5% پلے سے دیں بالکل ٹھیک ہے. اور لوگوں کو کہیں یہاں انویسٹمنٹ کریں. ابھی ٹیکس لگانا تو چھوڑ دیں, بھول جائیں, اس لیے کہ ٹیکس فری زون تو سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سارے, وہ تو ٹیکس فری دے رہے ہیں. آئیے تو کیوں نہ کوئی وہاں جا کے بنائے فیکٹری, یا کیوں نہ کوئی انڈسٹری یا ریئل اسٹیٹ میں کرے. آپ ایک چھوڑے, لوگوں نے وہاں 10 پراپرٹیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر تو گین ٹیکس نہیں ہے. آپ گین ٹیکس لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ زیادہ ان سے عقل مند ہیں, ان سے آپ عقل مند نہیں ہیں. آپ ان کو نقل نہیں کریں, نہ صرف نقل بلکہ آپ ان سے بہتر پالیسی دیں. میں نے آپ کو عرض کیا ٹیکس لگانا دور کی بات ہے, آپ ٹیکس فری بھی کر دیں گے تب بھی لوگ وہاں جائیں گے. آپ ابھی ان کو کمپلیشن کر دیں تو آپ کو پلے سے ٹیکس دیں, آپ پیسے دیں ان کو. جس طرح جاپان میں اگر آپ فنڈس رکھتے ہیں نا بینک میں, تو وہ آپ کو انٹرسٹ نہیں دیتا بلکہ پیسے لیتا ہے, پیسے چارجز لیتا ہے, سروس چارجز لیتا ہے, کہ وہ کہتا ہے بینک میں پیسے نہیں رکھو, لگاؤ اس کو کہیں نہ کہیں پیسوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سارے معاملات ان کو اب بہت ریولوشن طور پہ دیکھنا پڑے گا, تبھی پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور بہت اچھا ملک ہے. اسٹل ہوپ, ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں ہم ہوپ کریں گے, ہماری مجبوری ہے ہوپ کرنا چونکہ ہمارا ملک ہے یہ, اور ہمیں اچھا ہوپ کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے ریوی آؤٹ ہے, موجود ہے. میں نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو, لیکن ایسی کچھ پالیسی کرو جو ریولوشنری پالیسی ہو, جس پہ آپ کا ریئل اسٹیٹ بھی چلے, انڈسٹریز بھی چلیں اور دنیا چل پڑے. لیکن ناصر بھائی اب بات کی ہے کہ دیکھیں میں دیگر شہروں کو دیکھتا ہوں, پاکستان میں جو دیگر شہر جتنے بھی شہر ہیں بڑے, لاہور ہے, فیصل آباد, دیگر شہر آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو کہیں ٹاؤن پلاننگ ایٹ لیسٹ نظر آ جائے گی, کہیں پہ کام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا, صاف صفائی نظر آ جائے گی. لیکن بڑی عجیب بات ہے, آپ شہر کراچی کو دیکھیں, ایسا لگتا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کوئی جگہ ہے, کوئی ایک ہجوم لوگوں کا لگا ہوا ہے. ابھی میں آ رہا تھا, ابھی جیسے بارشوں کی بات ہوئی ہے, میں اسی شکر ہے طرف آ رہا بارش ہوں نہیں ہوئی, زیادہ نہیں ہوئی بارش, کم ہوئی ہے. لیکن اس حالت میں جو روڈوں کی حال ہو چکا ہے, بات یہ ہے کہ روڈوں کے, میں وہی سویلائز طریقہ یہ ہے کہ روڈوں کی سائڈ پہ نالیاں بنی ہوتی ہیں جس میں پانی بہ کے اندر چلا جاتا ہے. پوری دنیا وہ میں شارع قائدین پہ میں پھر کے آیا ہوں, ابھی میں یہ جو اپنا طارق روڈ سے ہو کے آیا ہوں, اور یہ بازار آباد میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے بری حالت ہوئی پڑی ہے اس وقت. اب آپ دیکھیں نا, جی سائڈ میں نالیاں ہی نہیں, پانی کہاں جائے. اب وہ ایون ڈیفینس میں بھی میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر ابھی جاتے ہوئے, تو جو پانی جمع ہے تو وہ جو جمع دار ہیں وہ اس کو جھاڑو سے ہٹا رہے ہیں پانی کو, وہ سے بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں پانی کو, چونکہ اس کے سائڈ میں آرگنائز طریقے سے نالیاں بنائی نہیں, جس طرح ہم دنیا بھر میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ چیز جب تک یہ اوپر روڈ بنا دی, نیچے نالیاں ہی نہیں بنائی ہوئی. اب تو الحمدللہ خیر روڈ بنانا بھی چھوڑ دی ہے, بہت پہلے یہ پریکٹس ختم ہو گئی وہی تھی. ایف ٹی سی کا جو پل چڑھ کے نیچے اترتے ہیں, اور وہ آگے انہوں نے اینٹیں لگا دی تھیں, برکس لگا دی تھی, وہ برکس کے آگے جو روڈ تھی وہ اس وقت رڑی بن گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے, چشمہ تو پہاڑوں سے نکلتا ہے, یہ کراچی کی روڈوں کے نیچے سے چشمہ کہاں سے نکل آتا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ بات. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ کچھ جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آصف غفار صاحب, کچھ دیر پہلے جو موضوع تھا وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ بھی رہا, اور اب یہ بارش کے بعد کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں وہ اسی حوالے سے ہوتے ہیں. شہر کراچی میں رہنے والے لوگ سال ہر سال دعائیاں دیتے آئے ہیں, ہونا تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کم از کم ضرور کی جائے, کیونکہ سنوائی تو اللہ کا شکر ہے کہیں بھی نہیں ہے. یہاں تو حکومت ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن وفاق میں بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو ان کی بات سنے, ان کی داد رسی کرے. اور حال یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے یہاں پر کہا کہ وزیر اعظم اگر کراچی سے ہوگا تو اس کی قسمت بدل جائے گی. وہ قسمت تو کیا بدلنی تھی, کچھ اور ہی بدل گیا. تو یہ صورتحال. اب انفراسٹرکچر بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. بڑے بڑے شہروں کی ابھی جو مثال دے رہے تھے, لوگ ان کو پہچانتے ہیں ان شہروں کو ان کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے. ایسی وہاں پہ تعمیرات ہیں, سڑکیں ایسی ہیں کہ جن کی مثال دی جاتی ہے, اور ہمارے یہاں آپ ڈھونڈنے سے آپ کو سڑک نہیں ملے گی. فرمائیے. دیکھیے انفراسٹرکچر ڈالنا بڑی اچھی بات ہے. ہمارے ہاں البتہ جو رواج رہا ہے انفراسٹرکچر ڈالنے کا وہ کمیشن ریلیٹڈ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جی ہمیں اتنا کام کر کے
اتنے پیسوں کا ہوگا, اتنے پیسے ہم شو کریں گے, اتنے ہمارے نکل آئیں گے. ہم صرف اس نیت سے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے کتنے کک پاس بیکس ہیں اس کوئی میں. سوچ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں الحمدللہ جس سے کہ صرف بہتری ہو, جی جی, اور اس سے جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے اس کا ریشو بہت کم ہو جائے. اس کے بجائے الٹا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں ایک ریڈ بس کے نام پہ, ایک گرین بس کے نام کے اوپر آپ 90 فٹ کے روڈ میں سے 50 فٹ خالی اس ٹرین کے لیے, اس بس کے لیے نکال لیتے ہو, اور باقی وہ تمام تر گاڑیاں جن کو آپ نے رش سے آزاد کرنے کے لیے وہ ٹرین لگائی ہے, وہ بس لگائی ہے, ان کو آپ بقایا 20 فٹ کا روڈ دے دیتے ہو کہ جی آپ لوگ اس پہ چلو, آپ 1.5 کروڑ عوام اس پہ سے گزرو. جی ٹھیک ہے نا, یہ 10,000 لوگ جو ہے ان گاڑیوں کے اندر گھومتے ہوئے فٹافٹ اپنی لوکیشن پہ پہنچیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی. میں نے یہ پوائنٹ, میں نے یہ جو یہ ٹیم آئی تھی جو یہ کراچی میں بنا رہے ہیں اورنج ریڈ لائن, میں نے ان کو کہا تھا کہ آلریڈی ٹریفک کنجسٹڈ ہے 90 فٹ والی روڈ پہ, جیسے بھائی کہہ رہے ہیں آلریڈی کنجسٹڈ ہے, آپ نے اس میں سے 50 فٹ کے لیے اس کی جگہ چھوڑ دی تو وہی کنجسٹڈ اب 20 فٹ پہ چلے گی, کیسے جائے گی؟ 1 ارب روپے کی سڑک بنی ہے یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ ملیر کینٹ سے پہلے ایک چورنگی وہاں سے لے کر پھر یہ حسن اسکوائر تک جو یہ پیچ بنا تھا, 1 ارب روپے کے قریب اس کے اوپر خرچ ہوا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, صرف 1 لاکھ روپے کا تو درخت ایک اس کے اوپر لگایا گیا تھا جو کہ 1 ہفتے کے اندر ختم ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. تو خیر سلسلہ اب تو پاکستان میں اور کراچی میں رہنے والے لوگوں کو اب تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا یہاں پہ وہ سلسلہ ہے. تو یہ اتنی جلدی ان کو فیصلہ لینا پڑا کہ انہوں نے, جیسا بھی بات ہو رہی ہے کہ 90 فٹ روڈ جو ہے وہ صرف 50 فٹ بس کے لیے انہوں نے چھوڑ دیے, اور جو کہ تعمیر عام لوگوں کے لیے آپ کو اس میں سے خالی 20 فٹ روڈ دے دیا ہے. اب اس صورتحال کے اندر آپ اس انفراسٹرکچر کو جو کہ آپ نے بہت پیسے لگا کے ڈالا ہے اور عوام کی بہترین فلاح و بہبود کے لیے ڈالا ہے, جی, اس کے اوپر آپ کو کن تمغات سے نوازا جائے گا؟ روزانہ نوازا جاتا ہے, روزانہ ہر شخص نوازتا ہے, جو بھی گزر رہا ہوتا ہے وہ گزرتا ہے, وہ تمغے ہی تمغے. ابھی یہاں آنے کے لیے مجھے گلشن اقبال والا روڈ لینا تھا, میں نے اس کو اوائڈ کر کے میں نے کہا نہیں یہاں سے نہیں جا رہا, سامنے رش ہے, اسٹیڈیم روڈ پہ رش ہے, لیکن میں یہاں سے چلا جاؤں, کیونکہ وہ روڈ جو ہے ٹوٹلی مجھے پتا ہے کہ مجھے لاتے لاتے کہاں پہ کہیں پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل جی آگے کا روڈ قابل استعمال نہیں بچا ہوا, کچھ نہیں پتا لگ رہا روڈ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کو نہیں اندازہ ہوگا. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہوگے, سیدھا آپ پتہ لگے گا کہ جی آپ کسی ایسی کھائی کے اندر 50 ملی میٹر پوری بارش نہیں ہے, اور شہر کا حال ابھی آپ جا کر دیکھ لیں جناب علی. صحیح, کئی جگہ تو 10 ملی میٹر ہے, اور وہ حال دیکھیں آپ, فٹ پاتھ سے اوپر پانی ہے 10 ملی میٹر بارش کے اوپر. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نالے لگانے کے بجائے سڑکوں کے ساتھ کہ جس میں سے کہ پانی نکل جائے, اس کے بجائے آپ نے علاقوں کی گلیوں سے روڈوں کو اونچا کر دیا. جی بالکل ایسا ہی کہ مین روڈ کے اوپر آپ جب اپنا کیمرہ لے کے گزریں, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ سب عوام کو ٹی وی کے اوپر باقاعدہ دکھا سکیں کہ جی شہر میں کہیں پانی کی کوئی بہت بری حالت نہیں, لیکن ذرا سا اس سے آپ ڈائیورٹ کریں, محلے کے اندر گھسیں, تو وہ تو شہر کی حالت جب بھی دکھائی جاتی ہے نا, وہ شارع فیصل پہ گزر کر دکھاتے ہیں. اب تو وہ سوشل میڈیا کی اب تو ٹیم ایک ہائر کر لی ہے نا, وہ گاڑی کے اندر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, کیمرہ ادھر فٹ ہوتا ہے, وہ ٹویٹر کے اوپر ہر تھوڑی دیر بعد آ رہی ہوتی ہے, دیکھیں جی ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, کوئی پانی نہیں ہے ادھر, اور یہ جو ٹی وی پہ لوگ بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یہ اب وہ چل رہا ہے. اب وہ اگر الٹے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ کے اوپر دائیں یا بائیں تھوڑی سی گاڑی کو گھمائیں نا اگر, تو لگ پتہ جائے گا. اور یہ بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے نا, کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ایک روڈ تعمیر فوراً سے ہو جاتی ہے راتوں رات. تو اب یہ سلسلہ بھی شروع ہے کہ یہاں سے گاڑی گزرے گی تو یہاں سے پانی کو فوراً سے ہٹاؤ, تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے کہ کراچی کے اندر کیا ہر جگہ کی یہی حالت ہوئی پڑی ہے. اچھا, یہ جو اب یہ روڈیں بنا رہے تھے سارا کچھ ہے, میں نے شاید 1 سال پہلے بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ یہ روڈیں جو بناتے ہیں یہ مئی کے مہینے میں کیوں بناتے ہیں, یہ اگست سپتمبر میں بنا لیا کریں یا اکتوبر جون میں پیسے نکلتے ہیں, کلیئر ہوتے ہوتے ہیں ان کے پاس. اگر یہ اکتوبر میں روڈیں بنائیں گے تو اس کے بعد بارشیں نہیں ہوتی, یہ کم از کم ہمیں کراچی والوں کو سکون رہے گا کہ مئی جون تک جب تک بارشیں نہ ہو کم از کم روڈ پہ تو گاڑی چلائیں. لیکن اب یہ کیا ہے کہ ابھی روڈ جو بنی ہے وہ اکھڑنی شروع ہو گئی ہے. نہیں, یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جہانگیر روڈ کے اوپر, وہ دکھا رہے تھے, وہ یہ واقعی بڑی مضبوط اس دفعہ روڈ بنائی ہے, پورے 3 دن تک وہ کھڑی رہی ہے جب تک بارش نہیں ہوئی ہے. میں اس کا مبارکباد پیش کرتا ہوں میئر صاحب کو, 3 دن کھڑی رہی ہے وہ دھوپ کے اندر, اور تیسرے دن کے بعد جیسی بارش ہلکی سی شروع ہونا شروع ہی ہوئی تھی, اس کے بعد وہ واپس ویسی ہو گئی.
تو یہ تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ 1 انچ کی کرتے ہیں آپ کارپیٹنگ اور 1 انچ کی کارپیٹنگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسا ہی جبکہ اسٹینڈرڈ کم از کم بھی 4 انچ کی کارپیٹنگ ہے کہ آپ 4 انچ کی کارپیٹنگ کریں گے تو اس کے اندر وہ ڈیمیج نہیں آئیں گے. جی یہ جو آپ کا سی پیک بنا ہے یہ تقریباً 6 انچ کی کارپیٹنگ ہے. جی ایسا ہی. اچھا پھر اس کے اندر فارمولا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کیمیکلز ایسے ڈالے جاتے ہیں جو اس کو Intact جوڑ کے رکھتے ہیں، انٹیکٹ رکھیں. یہ تو ایسے ہی بس تارکول لگایا اور اٹھا کے اس کو کر دیا، ایسے نہیں ہوتا. اس کے اندر کیمیکلز تو یہ یوز کر ہی نہیں رہے کراچی میں. پرابلم یہ ہے نا ساری کاسمیٹکس کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہر کام کرو کاسمیٹک طریقے سے کرو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اپنی گاڑی بنا کے بیچنی ہے، بس ایسی اس کی چمپی صاف پالش کر صفائی دو کہ کرو، اوپر سے اچھی نظر آئے، اندر جب بندہ بیٹھے اور گاڑی چلا کے لے جائے پتہ لگے اس کے دوست سے ہو جائے. نو پرابلم، نو پرابلم. بالکل میں گزر چکا ہوں اس چیز سے. جی جی ٹھیک ہے نا، بالکل نو ایسا ہی. پرابلم. اوپر سے گاڑی ایسی چمکا کے رکھو کہ بالکل جی صحیح گاڑی پتہ لگے بڑی زبردست بنی ہوئی ہے، بالکل تصویر جائے گی فوراً بندہ دیکھنے کے لیے آئے گا جی گاڑی ایسا دکھاؤ. ہی. کراچی کا تو حال انہوں نے ایسا کر دیا ہے نا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں دشمنی اتار رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا ریونیو دینے والا شہر ہے بالکل ایسا ہی. اور سب سے زیادہ ایکسپورٹس یہیں سے ہو رہی ہے. آج بھی سب سے زیادہ سافٹ ویئر ڈیولپر کراچی سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ورلڈ اوور جاتے ہیں. آپ کو یہاں کی جس انسٹیٹیوشنس ہیں بہت کوالیفائڈ قسم کے انسٹیٹیوشنس ہیں جو یہاں اچھے گریجویٹ پیدا کریں، لیکن ان کو کراچی میں کما کے بھی میں دوست دیکھ رہا تھا، دوست ہمارے برا مان جائیں گے، کما اتنا لیا ہے کہ اب جو اپنی زمینوں سے جو پیسے تھوڑے بہت آتے تھے اب وہ بھی زمینیں اب چھوڑ دی ہیں کیونکہ یہاں سے اتنا پیسہ نکل آتا ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ ڈیفنس میں پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں، تو وہ سلسلہ اب اس حد تک چل پڑا. لیکن اس کے باوجود بھی میں حیران ہوتا ہوں میں جب تھوڑا اس کے اوپر تو وہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہمیں عادت ہے اس ماحول میں رہنے کی تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے ہمارے پاس کیونکہ اونچی گاڑی ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں وہ نکل جاتی ہیں، تو ہمیں اس کا وہ نہیں ہے. نیچی گاڑی ہو جب اب آپ جیسے ہی دیکھیں انٹرنیشنل جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں نا، جیسے مثال طور پہ آپ نے یہ M9 موٹر ویز بنائی ہیں ساری اس ٹائپ کی، کیا آپ کے فورن لوگ بھی یہاں پر آ سکیں یا پاکستانی لوگ بھی سکون سے جا سکیں. جیسے آپ لیاری ایکسپریس وے سے اترتے ہیں سراب روڈ پہ آپ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، وہاں بسیں ٹھیلے میلے سارا کچھ، وہ لگتا نہیں موٹر وے پہ آپ آئیں. موٹر وے کا مطلب ہے کہ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہوئے اسپیڈ میں آگے نکل جائیں. وہ تو ایسے حالت بری حالت آگے چورایا ہے، وہ جام کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. NHA کیا کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، خیر ہمارے تو لوگ یہ برا مان جاتے ہیں لیکن بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں 40% نمبر لے کر پاس کر وہ یہاں پر اس کو بٹھایا، آپ اس سے بات کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور یہ کیا وہ کرے گا. تو میں تو وہ نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ جہاں سے آ کر بٹھایا گیا ہے جیسے وہ سسٹم میں آتے ہیں، وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کس طرح ہوتی ہے، کس طرح پیسے لے کر وہ کرواتے ہیں. تو ان سے آپ کیا امید رکھیں گے یہ ڈیلیور کریں گے؟ اچھا اگر وہ کرنا چاہیں بھی تو اس کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو بیوروکریسی میں یہاں پہ لوگ بٹھائیں انہوں نے، تو کہاں سے وہ ڈیلیور کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی جب انہوں نے کام کرنا ہے جتنا کرنا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے کراچی کے لڑکے ہائر کر کے اپنے پاس بٹھائے. جی جی وہاں پہ انہوں نے اپنا بندہ نہیں رکھا ہوا. کام کرنے کے لیے انہوں نے کراچی کا لڑکا بٹھایا ہوا ہے کہ بیٹا بیٹھ کے کام کرو، یہ کام کرنا ہے، میرے سے آگے دستخط کروا لینا کام کرنا ہے، ورنہ میرے سیکھ لے، میں نہیں ہوں تو کر کے بھیج دیا کرو، کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک. میں ایک چیز کا طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. آج کل ایک ریڈیو لائسنس فیس کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ بجلی کے بل میں یہ بھی ایڈ کریں گے، آپ کے 15 روپے بھی ایڈ کریں گے. میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو ایک تو کوئی سنتا نہیں ہے، نمبر ایک، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا معیار اس حد تک گر چکا ہے. حالانکہ اس کا ورلڈ اوور ریڈیو کو آج بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اتنا معیار گر چکا ہے. وہاں جو بہت عقل مند لوگ بیٹھے ہیں ریڈیو میں وہ اس قابل نہیں کہ وہ جنریٹ کر سکیں ریونیو اس میں. حالانکہ ریڈیو میں ایڈ آتے ہیں اور اس سے جنریٹ سیلف ہو سکتی ہے، بالکل ہو کوئی اس میں لائسنس پرائیویٹ چینل کماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں. لیکن چونکہ وہ ان کو عادت ہے صرف خرچ کرنے کی، اور وہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے سب سے عقل مند لوگ وہی ہیں دنیا کے. تو وہ اب ان کو چاہیے عوام سے 15 روپے ٹیکس چاہیے ہر بجلی کے بل کے اوپر تاکہ وہ ان کا گزارا ہو سکے. اب آپ 15 روپے کی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے 15 روپے، تو 15 روپے ہر بندہ دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال ہے 15 روپے کی. لیکن سوچ گورنمنٹ کی سوچ کیا ہے یا ان ریڈیو والوں کی کہ وہ 15 روپے بھی لینا چاہتے ہیں عوام کا، یعنی کہ وہ بوٹی بھی نوش لینا چاہتے ہیں، 15 روپے بھی نہیں چھوڑتے. تو آپ یہ سمجھیں اگر 15 روپے نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کیا جینے دیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو اس کو؟ جو 15 روپے کے لیے جو ٹیکس لگانے کے مگر پڑ جائے، حالانکہ اپنا کوئی ایک ہاتھ خرچہ کم کرے تو 15 روپے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ہاتھ خرچہ کم نہیں،
اس کو آدھا بھی اگر کر لیں گے نا اس سے بھی پورا ہو جائے گا. جی تو وہ 15 روپے ٹیکس لے کے اس کے بعد پھر جب وہاں کے کسی ڈی جی وغیرہ کسی سے ریڈیو والے سے بات کرو تو وہ اس طرح بات کرے گا جیسے دنیا کا عقل مند آدمی وہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ بالکل غلط ہے اور اس کو پروٹیسٹ کرتا ہوں. یہ ٹی وی لائسنس کو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. ٹی وی کون دیکھتا ہے آج؟ پی ٹی وی کیبل, ہمارے گھر تو کیبل ہے ہی نہیں. ہم جو انفارمیشن ہوتی ہے سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں, لوگ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں دوسرے پرائیویٹ چینل دیکھتے ہیں. ٹی وی لائسنس فیس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہر بل میں لگا کے دے رہے ہیں, ہر دکان میں لگا کے دے رہے ہیں, ہر گودام میں لگا کے دے رہے ہیں, ہر فیکٹری میں لگا کے دے رہے ہیں. مسجد کے اندر جو بل بھیجتے ہیں نا اس کے اندر ٹی وی لائسنس فیس لگی ہوتی ہے. یعنی 35-50 روپے یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, یہ 15 روپے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں کراچی کو یہ کوئی کمال کر دیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. یہ تو ان کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, یا اس پوری بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کو ہٹاؤ. سوچ بدلنے کا وقت تو بہت پہلے گزر گیا تھا, وہ تو اب بات بالکل ختم ہو چکی ہے کہ وہ تھے. اب تو صرف انتظار کریں کہ وقت ان کو جب ریپلیس کرے گا, کیونکہ یہ تو وقت کے ساتھ خود ہی ریپلیس ہوں گے نا. اب یہ خود ریپلیس ہوں گے, یہ جتنے بھی ابھی لوگ بٹھائے ہوئے انہوں نے. وہ کب تک یہ سسٹم آپ چلائیں گے؟ جب اتنے بڑے ملک کا نظام یا کسی علاقے کا نظام آپ ایسے لوگوں سے چلائیں گے, بڑی مشکل سے پاس ہو کر یہاں پہنچتا ہے اور اس کو وہ کروا کر وہ کرتا ہے. مشکل سے تو نہیں, لیکن یہ کہ یہاں کے مقابلے میں 40% نمبر لے کر پاس ہوا اور آپ نے بٹھا دیا بیوروکریسی میں, تو یہی پھر لوگ ہوں گے اور ایسے ہی کام ہوں گے جو ہو رہا ہے. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایسے ہی کام ہوگا اور کوئی بہتری ہم اس صورتحال کے اندر ایکسپیکٹ کر بھی نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی کر لو, کتنا بھی کر لو, آپ کے پاس بہتری کس چیز سے آئے گی؟ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ کچھ کر کے کچھ ملتا ہے, کچھ محنت کر کے کچھ ملتا ہے. جیسے آپ نے کہا جی 40% وہ ملنا جو ہے نا, دیکھیں میں قطع کلامی کی معذرت, وہ ملنا جو ہوتا ہے نا, ان کی نظر میں ملنا صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ کتنا ملتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اور جیسے بھی پرائیڈ, وہ رسپیکٹ, وہ یہ ساری چیزوں سے آری لوگ ہیں, وہ ان کا اس میں نہیں ہے, کنسیڈریشن میں بھی نہیں ہے, اور اس کی ان کو ضرورت بھی نہیں. کہتا ہے میں پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا, اب کون پوچھے گا؟ شہر میں آ کے گاؤں میں ظاہر ہے کسی نے کوئی رسپیکٹ نہیں دی, تو یہاں اگر کون سی رسپیکٹ ہمیں مل جائے گی, تو اس سے تو وہ ان کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ کوئی ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, عزت نفس کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جتنے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے کسی ہاں بھائی کیا لائے ہو, جی کچھ دے کے جاؤ گے یا نہیں دے کے جاؤ گے؟ ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے. آپ بیٹھے ہو ایک ڈائریکٹر لیول کے اوپر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہی صحیح, چھوٹے لیول کے ڈائریکٹر ہی صحیح, لیکن آپ ڈائریکٹر لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو, اور آپ کی کمیونیکیشن لوگوں سے کس قسم کی ہے کہ ہاں بھائی لے کے کیا آئے ہو, یہ بتاؤ. آ تو گئے ہو منہ اٹھا کے, خالی منہ لے کر آئے ہو یا کچھ اور بھی لائے ہو؟ اور بھی لائے. تو آپ ایسی صورتحال کے اندر اگر فرض کر لیتے ہیں ایک شخص کسی افسر کے پاس یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ میرے پر ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور میں جا کے اس سے منت سماجت کروں گا, تو شاید میرے لیے کچھ بہتری ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ جا کے یہ الفاظ سنے گا, بالکل ٹھیک ہے, ایک بزرگ آدمی ایسا جس کے پاس کچھ نہیں بچا دینے کو, یا جو بڑی مشکل سے کسمہ پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کے اوپر لا کے آپ نے کوئی چیز نازل کر دی ہے, اب وہ آپ کے پاس منت کرنے کے لیے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جی خدا کے واسطے میرے اوپر رحم کر جاؤ. جی وہ کس منہ سے آپ کے ساتھ منت بھی کیسے کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, ممکن نہیں. آپ نے کسی کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہوگا کہ آپ خود بات کر سکو کسی موضوع. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی لاسٹ ورڈ ناصر بھائی. گورنمنٹ اب یہ ختم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا ٹینیئر ختم ہو رہا ہے, ہم سن رہے ہیں 8 اگست یا 10 اگست کو یہ ختم ہو جائے گا سیٹ اپ. اور میں یہ حیران ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں بیوروکریسی والے جلدی اپنے جو کچھ سمیٹنا سپاٹنا ہے وہ تیزی سے سمیٹ رہے ہیں. سب لگے ہوئے, کوئی پاکستان کا نہیں سوچا کہ ہم یہ پروجیکٹ ہے اس کو جلدی سے امپلیمنٹ کروا دیں. نہیں, وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ جلدی کہاں سائن کرنا ہے وہ سائن کرو, جلدی نکال دیں. اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے, پراپرٹیز کے حوالے سے, اپنے پریولیجز کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہم جائیں کئی ڈاؤن اترے تو الاؤنسز ملتے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا ٹرانسفر پہلے ہی کر دیا کہ 31 جولائی کو ہمارا ٹرانسفر ہو جائے تاکہ ہم یہاں سے ہم صاف ہو جائیں گے کہ ہم تو یہاں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ معاملات, یہ ہماری اپروچ ہے, ظاہر ہے تبھی ہمارا یہ حال ہے. بہرحال جی اس کے اوپر گفتگو ہماری انشاءاللہ آگے موقع ملے گا ہوتی رہے گی. بڑی تلخ باتیں ہیں, لیکن یہ بات سچی بات کہنی ہوگی. جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا, یہ باتیں انتہائی مشکل ہیں, لیکن سننے کا اب حوصلہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا. اور اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جس طرح کے پیغامات آتے ہیں, اگر میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں پڑھ کے سنا دیے جائیں تو یقیناً پروگرام جو ہے وہ بند ہوگا. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کے اوپر گفتگو کریں. میں بڑا شکر گزار ہوں آصف غفار کا, ناصر احساد, دونوں معزز مہمانوں کا کہ انہوں نے پروگرام میں یہاں شرکت کی, شامل گفتگو رہے. اور بریک کا ایک وقت ہو رہا ہے,
بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد دوسرا جو حصہ ہے پروگرام کا وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.